اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رشتوں میں والدین سب سے بڑی نعمت ہیں۔ والدین کا نعم البدل میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھا۔ یہ ایسی ہستی ہیں جو کسی بھی حالت میں اپنے بچوں کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتے۔ میری نظر سے یہ اولاد کی پرورش صرف پیسے سے نہیں بلکہ اپنے خون پسینے سے کرتے ہیں۔ ماں کی گود اور باپ کے کاندھے دنیاوی معاملات میں سب سے پرسکون جگہ ہے۔ غموں کی کیا مجال جو ماں باپ کی زندگی میں اولاد تک پہنچ سکیں۔ دنیا میں جو انسان آیا اسے دنیا سے جانے کے بعد اللہ رب العزت سے ملنا ہے۔ جب والدین دنیا سے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے دنیا ویران ہو گئی ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے تمام خوشیاں ان کے ساتھ چلی گئی ہوں۔ کسی قریبی عزیز کے دنیا سے جانے کے بعد صبر اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر کسی قریبی عزیز کے مرنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے صبر نہ ملے تو ایک قبر کے پیچھے یعنی ایک انسان کے جدا ہونے کی وجہ سے کئی قبریں اور بن جائیں۔ اب آتے ہیں ایک ایسے واقعے کی طرف جو ماں باپ سے محبت کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ میں نے 2004 سے اپنے والد صاحب کی قبر پر ان کی تدفین والے دن سے جانا شروع کیا۔ وہاں ایک حاجی صاحب قبرستان میں روزانہ آتے تھے۔ میں ان کا نام نہیں جانتا لیکن سب انہیں حاجی صاحب ہی کہتے تھے۔ اس وقت لوگوں سے پتہ چلا کہ یہ گزشتہ 15 سال سے کچھ بھی ہو اپنے والدین کی قبر پر اللہ پاک سے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا قبرستان ضرور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے لیے یہ بات بہت حیرانگی کی تھی۔ خیر 15 سال بلا ناغہ والدین کی قبروں پر آنا میرے لیے حیرانگی کی بات تو تھی کیونکہ کبھی ایسا سنا یا دیکھا نہیں تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہ حاجی صاحب بیمار ہو گئے۔ ان کو شوگر تھی۔ ان کے پاؤں کے انگوٹھے پر ایک زخم بنا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ زخم شوگر کی وجہ سے ان کے پاؤں تک پہنچ گیا۔ ان کا بیٹا ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے انہیں فوراً ہاسپٹل کا مشورہ دیا۔ ہاسپٹل میں ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے۔ معاملات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا ان کا پاؤں کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ باقی جسم کو بھی متاثر کر دے گا۔ حاجی صاحب کے بچوں گھر والوں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا کر آپریشن کروا لیتے ہیں۔ جب انہوں نے حاجی صاحب سے کہا کہ آپ آپریٹ کروا لیں، حاجی صاحب نے کہا
موت ہر حال میں آنی ہی آنی ہے۔ اگر میرا پاؤں کٹ گیا تو میں اپنے والدین کی قبروں پر دعا کے لیے نہیں جا سکوں گا۔ تم ایسا کرو، مجھے گھر لے جاؤ۔ موت برحق ہے، وہ آنی ہی آنی ہے۔ بچوں نے پھر اصرار کیا لیکن وہ نہ مانے اور وہ گھر واپس بھی آ گئے۔ پاؤں پر زخم کے باوجود حاجی صاحب نے قبرستان اپنے والدین کی قبروں پر آنا نہ چھوڑا۔ جب وہ آتے تھے ان کے پاؤں پر پٹی بندھی ہوتی تھی، ان کو چلنے میں بھی بہت زیادہ دشواری ہوتی تھی۔ وہ اس حالت کے باوجود روزانہ آتے تھے اور اپنے والدین کے لیے دعا کرتے تھے۔ اللہ پاک کی قدرت دیکھیں، کچھ ہی دن گزرے، ان کے پاؤں کا زخم صرف اور صرف اللہ پاک کے حکم سے ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ زخم اتنا ٹھیک ہو گیا کہ وہ آسانی سے چل لیتے تھے۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر کے لیے یہ حیرانگی کی بات اور ناقابل یقین بات تھی۔ خیر، ایک وقت آیا، زخم بالکل بھر گیا، وہ بالکل تندرست ہو گئے اور عام روٹین کے مطابق چلنے پھرنے لگے۔ والدین کی خدمت اولاد کو کسی بھی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتی۔ اولاد کا سب سے بڑا مقصد والدین کی زندگی میں والدین کی خدمت اور والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔ اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ خیر، حاجی صاحب اس کے بعد جتنا بھی عرصہ قبرستان آئے وہ بالکل تندرست رہے اور قبرستان آنے کے تقریباً 17-18 سال بعد ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اللہ پاک کے پاس چلے گئے۔ اللہ پاک ان کی، ان کے والدین کی، بلکہ ہمارے والدین اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ہمیں پوری امت مسلمہ کو ایک دوسرے سے ملا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ باقی یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ روزانہ قبرستان جایا جائے، مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں والدین کے لیے مغفرت کی دعا روزانہ کی روٹین میں یقینی بنائیں اور جب بھی وقت ملے ان سے ملنے قبرستان جایا کریں، کیونکہ یہ وہ رشتے ہیں جنہوں نے ہماری زندگی بنانے کے لیے اپنی زندگی کا ہر مقصد ختم کر لیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بھی میانی صاحب قبرستان میں ہونے والے حالات و واقعات شیئر کروں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔